السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آسمانوں سے اوپر عرش الہی پر اللہ تعالیٰ کن بندوں کو یاد کرتا ہے؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے لیتا ہے، جنہیں وہ عرش پر بیٹھ کر میرا بندہ کہتا ہے، جن کی بات اللہ تعالیٰ اتنی محبت سے سنتا ہے کہ فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ اس کی مدد کرو، وہ میرا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ ویڈیو ان بندوں کے بارے میں ہے جو دنیا میں شاید گمنام ہوں مگر اللہ کے عرش پر پہچانے جاتے ہیں۔ دیکھیے، جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ بھی فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی اگر تم رات کے کسی خاموش لمحے میں بس یا اللہ کہہ دو تو اللہ عرش پر تمہارا ذکر کرتا ہے۔ جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک نوجوان نے گناہ کا موقع ہوتے ہوئے صرف اللہ کے خوف سے وہ گناہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، گواہ رہو میرا بندہ میرے لیے رکا، میں اسے اپنی محبت میں جگہ دوں گا۔ جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، میں اس کی طرف 2 قدم بڑھاتا ہوں۔ یہ سچی توبہ اللہ کے دل کو بھا جاتی ہے اور وہ بندہ عرش پر یاد کیا جانے لگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عرش پر یاد کرتا ہے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے راستے خود بخود ہموار ہونے لگتے ہیں، لوگوں کے دل اس کے لیے نرم ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاص فیصلے کرتا ہے جنہیں کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ سکون عام لوگوں کو نہیں، صرف انہی کو ملتا ہے جن کا ذکر اللہ عرش پر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب آپ خود سے سوال کرو، کیا میں بھی ان بندوں میں شامل ہوں؟ کیا میرا رب بھی مجھے یاد کرتا ہے؟ یا میں دنیا والوں کے پیچھے دوڑتے دوڑتے اللہ کی نظر سے دور ہو چکا ہوں؟ یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ کے سب سے قریبی بندے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کسی کو یاد کرتا ہے تو اس بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر آپ تنہا ہو، ٹوٹے ہوئے ہو، یا دنیا نے آپ کو بھلا دیا ہے تو آج کی رات صرف ایک بار یا اللہ محبت سے پکارو۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کا نام فرشتوں کے سامنے لے گا اور کہے گا، یہ میرا ہے، اسے تنہا مت چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جنہیں تو عرش پر یاد کرتا ہے، جن کی دعائیں تو سنتا ہے، جن کے آنسو تو سمیٹتا ہے، اور جنہیں تو اپنا محبوب بناتا ہے۔ ہمیں دنیا کے شور سے بچا کر اپنی خاموش یادوں میں شامل کر لے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، وہ لوگ جنہیں اللہ عرش پر یاد کرتا ہے، جب اللہ کسی بندے کو عرش پر یاد کرتا ہے تو زمین پر اس کی عزت خود بخود قائم ہو جاتی ہے، چاہے وہ گمنام ہو، غریب ہو، اکیلا ہو۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر یہ محبت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ عام سے ہوتے ہیں مگر ان کے لیے دل خود جھکنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ تنہا ہوتے ہو، کسی محفل میں نہیں،
کسی منبر پر نہیں، اگر آپ اللہ کے قریب ہوتے ہو، آپ کے سجدے، آپ کے آنسو، آپ کی خاموش دعائیں، سب کچھ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہیں۔ جب آپ رات کی تاریکی میں دوسروں کی نیند کے دوران اللہ سے راز و نیاز کرتے ہو تو وہ لمحے اللہ کے عرش کو لرزا دیتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ مجھے صرف میرے لیے پکار رہا ہے۔ ایسے لوگ جو کسی کی مدد صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، کسی غریب کو خفیہ صدقہ دیتے ہیں، کسی مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، بغیر نام ظاہر کیے کسی روتے کو چپ کراتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں عرش الہی پر ذکر ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، جب آپ کسی بندے کی ضرورت پوری کرتے ہو تو میں تمہاری ضرورت خود پوری کرتا ہوں۔ یہی اللہ کی شان ہے۔ جو آپ دنیا میں کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ عرش پر شمار کرتا ہے۔ دیکھیے، سوال یہ نہیں کہ کیا اللہ ہمیں یاد کرتا ہے، سوال یہ ہے کیا ہم اللہ کو دل سے یاد کرتے ہیں۔ جس دن آپ کی یاد خالص ہو جائے، نہ دنیا کے لیے نہ دکھاوے کے لیے، بس اللہ کے لیے، اسی دن آپ کا ذکر آسمان پر ہونے لگے گا۔ اور جب ایک بار اللہ آپ کو عرش پر یاد کرنے لگے تو دنیا کی ہر مشکل، ہر درد، ہر خوف آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے، کیونکہ اب آپ دنیا والوں کے درمیان نہیں، اللہ کے قریب ہو چکے ہوتے ہو۔ کبھی کبھی اللہ کا ذکر کرنے والے دل اتنے پاک ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی مجلس میں نہیں ہوتے، لیکن ان کا نور آسمانوں کو روشن کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں انبیاء اور شہداء بھی قیامت کے دن رشک سے دیکھیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، نہ مال کے لیے نہ دنیا کے لیے، بلکہ صرف اللہ کے لیے۔ یہ لوگ دنیا میں خاموش، سادہ، گمنام ہوتے ہیں، مگر اللہ کی یاد میں بلند ہوتے ہیں۔ جب ایک بندہ صرف اسی لیے نیکی کرے کہ کوئی نہ دیکھے، کوئی تعریف نہ کرے، بس اللہ دیکھے، تو وہ نیکی عرش تک جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں اخلاص سب سے قیمتی چیز ہے۔ فرشتے بھی اس نیکی کو حیرت سے لکھتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے صرف میرے لیے کیا تو میں اس کی دنیا اور آخرت سنوار دوں گا۔ اگر آپ تنہائی میں روئے ہو، کسی کو بتائے بغیر توبہ کی ہو، کسی کو بغیر نام بتائے خیر دی ہو، تو یقین کرو آپ کا نام اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ ایک واقعہ یاد کرو، ایک شخص روز صدقہ کرتا تھا، مگر وہ چاہتا تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے، تو ایک دن اس کا صدقہ چور کے ہاتھ لگ گیا۔ لوگوں نے کہا، اس بار صدقہ ضائع گیا۔ اگلے دن فقیر کے ہاتھ لگا، پھر امیر عورت کے ہاتھ۔ لوگوں نے پھر طعنہ دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا ہر صدقہ اللہ نے قبول کر لیا، بلکہ وہ تینوں ہدایت پا گئے۔ یاد رکھو، جب آپ خالص نیت سے کوئی عمل کرتے ہو تو وہ عمل چھوٹا ہو کر بھی عرش کو ہلا دیتا ہے۔ اللہ کی یاد میں رونے والے آنسو زمین پر گرتے ہیں، مگر آسمان پر محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ فرشتے ان کو سنبھالتے ہیں اور عرش پر جا کر اللہ کے سامنے کہتے ہیں، یا رب، یہ تیرے بندے کے آنسو ہیں جو تیرے خوف، تیرے عشق میں بہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان آنسوؤں کے بدلے میں اس بندے کے سارے گناہ بخش دیتا ہوں۔ تو اگر آپ نے کبھی تنہائی میں خاموشی سے
کسی رات صرف اللہ کے لیے روئے ہو تو سمجھ لو اللہ آپ کو یاد کرتا ہے اور آپ کا ذکر عرش پر ہو چکا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو روتے نہیں مگر ان کا دل تڑپتا ہے، جو بولتے نہیں مگر ان کی خاموش دعائیں آسمان کو چیر دیتی ہیں، جو نظر نہیں آتے مگر عرش پر پہچانے جاتے ہیں۔ یہ بندے اپنی عبادتوں کا اعلان نہیں کرتے، نہ کسی محفل میں ذکر کی شوخی دکھاتے ہیں، بس راتوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، نمازوں میں گم ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ایک خفیہ رشتہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، میرے یہ بندے میرے رازدار ہیں، میں انہیں سب کے سامنے اونچا کر دوں گا۔ آؤ ایک لمحہ رک کر سوچیں، جب آپ تنہا تھے، دل ٹوٹا تھا، کوئی ساتھ نہ تھا، تب آپ نے اللہ کو پکارا تھا۔ یاد ہے وہ لمحہ، وہ الفاظ، وہ دعا؟ تو سن لو، اللہ نے آپ کو اسی دن اپنے عرش پر یاد کیا تھا اور کہا تھا، میرا بندہ میرے سوا کسی کے پاس نہیں گیا تو میں اس کے لیے کافی ہوں۔ یہی وہ تعلق ہے جو دنیا بدل دیتا ہے، یہی وہ یاد ہے جو آپ کو محبوب بنا دیتی ہے۔ قیامت کے دن جب لوگ حساب کے لیے کھڑے ہوں گے اور ہر چہرہ پریشان ہوگا، تو ایک خاص گروہ کو بلایا جائے گا جن کے چہرے روشن ہوں گے، جنہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ اللہ فرمائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں دنیا میں یاد کرتا تھا، آج انہیں سب کے سامنے عزت دوں گا۔ اور وہ لوگ کون ہوں گے جو اللہ کو اکیلے میں یاد کرتے تھے، جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، جو گناہوں سے توبہ کرتے تھے، جو ریا سے بچ کر نیکی کرتے تھے۔ کیا آپ ان میں ہو؟ اب خود سے سوال کرو، کیا آپ ایسے بندے بننا چاہتے ہو جن کا ذکر زمین پر کم ہو مگر آسمان پر ہو؟ اگر ہاں تو آج سے اللہ کا ذکر کرو، دل سے، تنہائی میں، نیکی کرو، بغیر نام کے اخلاص سے، توبہ کرو سچے دل سے، بار بار کسی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرو، تب آپ کا رب آپ کو عرش پر یاد کرے گا۔ آپ کا نام اس فہرست میں آ جائے گا جہاں نبیوں، شہداء اور صالحین کا نام ہوتا ہے۔ یا اللہ سے میری دعا ہے، ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر جنہیں تو عرش پر یاد کرتا ہے، جن کی دعاؤں پر تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اور جن کے لیے تو فرماتا ہے، یہ میرا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یا اللہ ہمارے دل تیرے نام سے زندہ رہیں، ہماری زباں تیرے ذکر سے تر رہے، اور ہمارے اعمال تیری رضا کے قابل بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔